صلی اللہ علیہ وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج علماء ملت اسلامیہ، زیوکار بزرگوں، نوجوان حسینی کمیٹی کے فردوں، پاک دامن خواتینان اسلام، پردہ نشینان امت، میری مائیں اور بہنیں، خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اسی کے ماتحت میں کچھ لب کشائی کروں۔ قبل اس کے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر صدر ایوان رسالت، بدر افلاق نبوت، مطلع انوار قدرت، غم گسار دین و ملت، رازدار حال امت، خانہ کعبہ کی زینت، عرش اعظم کی عظمت جس پہ نازا ہے مشیت، جس کا ہر ہر صحابی نجم ہدایت، اے برادران ملت سرزمین گجرات بڑودہ، گوروا حسینی چوک میں بیٹھ کر ایسا درود پاک کا نعرہ لگائیں کہ درود ہم ہند میں پڑھیں، سماعت مدینے میں ہوتی ہوئی سمجھ میں آوے۔ جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقاتل والمرد والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم،
سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المستاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اشرار شہنشاہی رومی ہو عطار ہو راضی ہو کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی اے تائب لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے تائب لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آج کا بیان فاطمۃ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل و مناقب اور کرامات و وفات کے تعلق سے ہے واقعہ کربلا اور ذکر امام حسین اس کو کوئی پورا کر لے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے چونکہ پورے کے پورا جو اسلام ہے وہ امام حسین ہے اور ہم تو ابھی بسم اللہ کے بے کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہیں لہذا علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو شعر جو ہے اس کا بڑا وزن ہوتا ہے شاعر جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بھر کے کوزے میں سے مٹکی بھر کے اور اس مٹکی میں سے گلاس ڈال کے اور اس گلاس میں سے بوند لے کر شاعر جو ہے اسے بوند کے اندر سماتا ہے آپ شعر کو سمیٹو تو پانی کا بوند لگے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو سمندر لگے تو جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب عشق دیکھو آداب خدا گاہی خدا بندے قدوس کی بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ آداب بجا لانے والے لوگ
ان کے کہیں ایک محور ہے، کہیں ایک ان کے انداز ہے. کوئی علم کی وجہ سے ادب کرتا ہے، کوئی فہم و ادراک کی وجہ سے عمل ادب کرتا ہے، کوئی شخصیت کو دیکھ کر آداب کرتا ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے آداب کرتا ہے، کوئی علم فنون کی مہارت کی بنیاد پر ادب کرتا ہے. تو یہ جتنے لوگ ادب کرنے والے ہیں، اگر کوئی پیسہ دیکھ کے ادب کرتا ہے تو اس کے ادب کی لیمٹ ہوگی. اور وہ لیمٹ کیا ہوگی؟ جب تک پیسہ رہے گا لوگ آداب کریں گے، پیسہ چلا جائے گا آداب ختم ہو جائے گا. کوئی علم کی وجہ سے اگر ادب کرتا ہے تو جب تک علم رہے گا وہ ادب کرے گا، اور علم جب چلا جائے گا تو آداب چلا جائے گا. یعنی آپ جس چیز کی ابتدا کسی وجہ سے کرتے ہو وہ وجہ جب تک رہے گی تو وہ شان جب تک رہے گی. آپ کسی زندہ انسان کا آداب بجا لاتے ہیں تو جب تک وہ زندہ رہے گا آپ آداب کریں گے. جب اس کی دو آنکھیں بند ہو جائیں گی تو آداب ختم ہو جائے گا. لہذا کوئی بھی طریقے سے اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کا ماں ہونے کی وجہ سے ادب کرتی ہے تو وہ ادب خیال کام ہے. جب تک ماں رہے گی ادب رہے گا. کوئی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے، اس کی مہارت یا اس کے علم یا اس کی بردباری یا اس کے مال کی وجہ سے ادب کرتا ہے، تو جب تک یہ رہے گا ادب رہے گا. جب یہ ختم ہو جائے گا ادب ختم ہو جائے گا. لہذا آداب کی دنیا میں انسان جہاں سے جہاں تک جس مرتبے کو دیکھے گا وہاں تک وہ ادب کرے گا. مرتبہ ختم ادب ختم. تو علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ کا ادب علم کی وجہ سے مت کرنا، دولت کی وجہ سے مت کرنا، مکانوں کی وجہ سے مت کرنا، فہم و فراست کی وجہ سے مت کرنا، عمر کی وجہ سے مت کرنا، ادراک کی وجہ سے مت کرنا. اللہ کا جو ادب ہے وہ ادب کیسے کرنا؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، تم عاشق بن کر کے ادب کرنا، تم محبت کا ادب کرنا. کیونکہ عشق کو موت نہیں ہے، عشق کو موت نہیں ہے، عشق کو سکرات نہیں ہے، عشق کو بیماری نہیں ہے. عشق کا جو ادب ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب تم عاشق بن کے کسی کی ادب کرو گے. اچھا، عاشق بن کے جب ادب کرو گے تو وہ نہیں ہوگا تب بھی اس کی شخصیت کی ادب رہے گی، کیونکہ تمہارا عشق جو ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی رہے گا. عشق جو ہے وہ کسی بندے کو بندے سے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے. عشق تو ایمان سے کرنا چاہیے. جب اپنے ایمان سے ہم عشق کریں گے تو وہ ہم کو اچھا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے میرا ادب کیا تو میرا ساتھ کہاں تک ہے؟ مجھے حسینی کمیٹی والوں نے یہاں تک لا دیا تو اب یہاں تک میرا ادب ہے. اب میں چلا جاؤں گا 10 تاریخ کو تو پھر میرا ادب بھی چلا جائے گا. تو آپ چہرہ دیکھ کے ادب کرو گے تو چہرہ چلا جائے گا تو ادب چلی جائے گی. لیکن جب عشق سے جب آپ ادب کرو گے تو عشق سے جمال الدین کا جسم جاتا ہے، جمال الدین کی محبت نہیں جاتی، جمال الدین کا ادب نہیں جاتا. میرے دوستو، میں اگر آپ کو صرف میلاد میں دیکھ کر ادب کرتا ہوں تمہاری، تو جب تک میلاد رہے گی تو ادب رہے گا. میلاد ختم ادب ختم. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب آپ عاشق بن کر اللہ کا ادب کریں گے، جب عاشق بن کر آپ اللہ کے ادب میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ کو اس سے انعام کیا ملے گا؟ آپ کیا کر پاؤ گے؟ آپ نے اللہ سے عشق کیا، عشق کی وجہ سے آداب کیا. اللہ کا آداب آپ نے کیا کیا؟ آپ اللہ کا ادب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو آپ نے دیکھا بھی ہے جو ادب کرو گے. اللہ کو آپ خالی جانتے ہو، اللہ کو خالی آپ مانتے ہو،
آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, آپ کو پتا نہیں کہ اللہ کیسا ہے, اللہ کیسا ہے, آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا. ارے ہم نے تو جب محمد کو ہی نہیں دیکھا تو پھر اللہ کے دیکھنے کی بات کہاں ہے. ہم نے تو صدیق اکبر کو نہیں دیکھا, فاروق اعظم کو نہیں دیکھا, عثمان ذو النورین کو نہیں دیکھا, حضرت علی کو نہیں دیکھا, حسنین کریمین کو نہیں دیکھا, زین العابدین کو نہیں دیکھا, امام باقر کو نہیں دیکھا, امام جعفر کو نہیں دیکھا, امام موسیٰ کاظم کو نہیں دیکھا, امام تقی کو نہیں دیکھا, امام نقی کو نہیں دیکھا. میرے دوستو, حضرت غوث پاک کو نہیں دیکھا, غریب نواز کو نہیں دیکھا. ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے چہرے سے محبت نہیں کرتے, ہم ان کے جسم سے محبت نہیں کرتے. ہم نے ان کا کھیت و کھلیان نہیں دیکھا, ہم نے ان کے مرتبے نہیں دیکھے, ہمیں کچھ معلوم نہیں. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ولایت کی دنیا میں ولایت کا تاجدار اگر کوئی ہے تو وہ غوث اعظم ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں. اماموں کی دنیا میں کوئی امام کا تاجدار ہے تو وہ شیر خدا ہے, اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. حسنین کو ہم نے شہید ہوتے نہیں دیکھا بلکہ شہیدوں کا تاجور اللہ نے بنایا ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ رسول کا شہزادہ ہے, اس لیے ہم عشق کرتے ہیں. تو یہ عشق کبھی مٹ نہیں سکتا, یہ عشق کبھی مر نہیں سکتا. خالی تعزیے کو دیکھ کر عشق کرنے والوں کا عشق رہ نہیں سکتا. تعزیے کو دیکھ کر اگر آپ عشق کریں گے تو تعزیہ جب تک رہے گا وہاں تک آپ کا عشق رہے گا. تعزیہ ختم, عشق ختم, تو آپ مدعا جو ہے آپ حقیقت کی طرف جاؤ. آپ پیڑ پر آم سے محبت مت کرو, اس کے پتوں سے محبت مت کرو, اس کی ڈالیوں سے محبت مت کرو, آم کے پیڑ سے محبت کرو تاکہ تمہیں اس کی تہ تک جانے کا موقع ملے, اس کی تہ تک جانے کا موقع ملے. لہذا دوستی کر اشراب سے کمجات سے نپتی نہیں, دوستی کر اشراب سے کمجات سے نپتی نہیں. کاغذ کی بو اور ہے پھول کی بو چھپتی نہیں, کاغذ کی بو اور ہے پھول کی بو چھپتی نہیں. اور صیاد سیاست میں کس درج سیاہانہ ہے, صیاد سیاست میں کس درج سیاہانہ ہے. کوے کی طرف رخ ہے اور بلبل پہ نشانہ ہے, کوے کی طرف رخ ہے اور بلبل پہ نشانہ ہے. ایسی زندگی گزارنے کا تو کوئی محور نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. آپ عاشق ہیں تو آپ عشق والی محبت کریں, آپ عشق سے آداب بجا لائیں, اور جب آپ عشق سے آداب بجا لائیں گے تو آپ کی محبت آپ کی قبر کا اجالا ہی اجالا بن جائے گی. آپ کی محبت عالم برزخ میں رہنے کے لیے بڑے کام آئے گی. میرے دوستو, آپ نے تو گوروا کے گھر دیکھے ہیں, قبرستان کے اندر جا کے تم نے پیڑ اور پودے دیکھے ہیں, تم نے قبر کی منزل کو نہیں دیکھا. ہزاروں من مٹی کے تلے انسان کو جب گھسیٹ دیا جائے گا تو تم نے وہ منزل نہیں دیکھی کہ وہ مٹی کے تلے انسان کا حال کیا ہوتا ہے. یہ تو پیڑ پودے سب پہ پانی ڈال ڈال کے ان لوگوں نے کر رکھے ہیں, وہاں یہاں گھاس پھوس بنا رکھی ہے. اب اچھی بات ہے کہ ان کی سوچ ہے کہ قبرستان میں جتنی ٹھنڈک ہوگی مردوں کو ٹھنڈک ملے گی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہاں پانی کی ٹھنڈک سے مردے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے ہیں. ایمان کی ٹھنڈک ہوگی تو مردے کو ٹھنڈک مل سکتی ہے, ایمان کی روشنی ہوگی تو اجالا ہو سکتا ہے. اگر ایمان کی روشنی نہیں ہے تو میرے دوستو پھر کیا عالم ہوگا. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں, بس ملے گی تو 2 گز زمین. عالم کیا ہو جائے گا, ذرا غور کریں. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں, بس ملے گی تو 2 گز زمین. جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی, آدمی کے لیے جان
जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। तो ये मेरे दोस्त हाथ आना कुछ नहीं है, खाली यहाँ हाथ मारने से कोई काम बन जाएगा ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। और ये जिंदगी जिसके लिए तुम ये फटाफटे मारते हो ना, जिसके लिए रात को सोते नहीं हो, जिस दिन गुजारने के लिए दिन को खाते नहीं हो, जिसको मेरे दोस्तों पूरा करने के लिए जिस हाय हाय में आप लगे हो, यहाँ तक कि आप अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। कुरान जिसके बारे में कहता है हुन्ना लिबासुन, औरत मर्द की इज्जत है और मर्द औरत की इज्जत है। जितनी बेटियां बैठी हैं इन सबसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तो कोई भी खाली नहीं रहेगी ये कहने में कि सरकार खाने की तकलीफ नहीं है, रहने की तकलीफ नहीं है, मकान की तकलीफ नहीं है, तबीयत की तकलीफ नहीं है, बच्चों की तकलीफ नहीं है, पड़ोसियों की तकलीफ नहीं है। तो माँ तेरे को तकलीफ है किस बात की? कहा कि जिसके साथ निकाह किया है उसको मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ी तकलीफ। अरे 60 साल के अजाणी हो ने वो भी ये कहती है हाजी साहब ने हमारा पास बेसवानो टाइम नहीं। मैं कहता हूँ शादी करके क्या को लिया है? तुम्हें जब अच्छा नहीं लगता था ये तो तुमने शादी क्यों कर ली? और शादी अगर कर ली है तो आप तो पास बैठो ना। अच्छा नहीं भी लगे तो आपको बेनिफिट क्या है आपको पता है? आपको अच्छा न भी लगे तो आप अपनी तबीयत को जरा मारो, आप अपने जिस्म को जरा दबाओ, आप अपने नफ्स के ऊपर जरा ज़र्ब लगाओ और कोशिश करो बैठने की। तुम्हें अच्छा न भी लगे तो बैठो, तुम्हें उसकी बात का पता न भी चले तो बैठो। मेरे आका ने फरमाया 2 लोग दिन में घर में खुशी से वक्त गुजारते हैं, 70,000 रहमत के फरिश्ते उसके घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। तुम बीवी के लिए ना बैठो लेकिन फरिश्तों के लिए तो बैठो। अने मने टाइम नहीं धंधा में, ये तो झूठ है, सदंदर झूठ है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो रात को 12 बजे के बाद होता हो। वो दोस्त है, वो अहबाब है, वो मेरे दोस्तों पड़ोसी हैं। जो पान की घुमकी पर जाकर के बैठ रहने का नाम धंधा है? अने ऐसा धंधा तो मेरे रसूल ने कभी बताया ही नहीं है। धंधा यह है कि फजर पढ़ के शुरू करो, ईशा से पहले वाइंड अप कर दो, अपने घर में रहो ताकि आपका घर जन्नत बन जाए, आपके घर में सुकून हो जाए, आपका घर इत्मीनान वाला हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हो ये मेरी बेटियों को दुरूद पढ़ना याद नहीं है। ये बेटियों को कुरान तो बहुत मुश्किल है लेकिन इसके अलावा का भी दीन का कोई ज्यादा महावरा नहीं है, दीन की कोई ज्यादा मेरे दोस्तों इल्म और फहम फरासत नहीं है। फातिमा तो कैसी आलिमा थी, अब रसूल की बेटी है, गरीबी के गमगुसार की बेटी है, नाइबे परवरदिगार की बेटी है। रोजाना कुरान के साथ रहना, रोजाना कुरान को देखना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मकान में आते थे तो फातिमा अंदर खड़ी हो जाती थी और खड़ी होकर के अली को सलाम करने से पहले फातिमा सलाम करती थी। फातिमा जब सलाम करती तो अली ये कहते थे फातिमा आने वाला सलाम करे, बैठने वाला जवाब दे। ये क्या तरीका है कि आप सलाम कर देती हैं मेरे सलाम से पहले? हजरत फातिमा बात करती हैं, ए अली अल मर्तजा, मैं महकुम हूँ आप हाकिम हो, महकुम हाकिम को सलाम किया करते हैं। मैं छोटी हूँ आप बड़े हैं, छोटे बड़ों को सलाम किया करते हैं। मैं आपकी बीवी हूँ आप मेरे सरताज हैं, तो बीवी सरताज को सलाम किया करती है, लिहाजा मैं सलाम करती हूँ। का इस्लाम का कानून तो ये है कि आने वाला सलाम करे। फातिमा कहती है ये इस्लाम का कानून है कि आने वाला सलाम करे। ये मेरे नबी का आदाब है कि मैं अपने शौहर की ताज़ीम के लिए पहले सलाम करूं। और दूसरा ख्याल मुझे ये आता है कि पहले सलाम मैं इसलिए करती हूं कि मेरे नामे अमाल में पहले नहीं। आप जरा गौर करें और अंदाजा लगाएं क्या अदब था, क्या इस्लाम था, क्या कैसा जिंदगी गुजारने का तरीका था। फातिमा खड़ी हो जाती है, अली आते, फातिमा खड़ी होती, कुरान पढ़ना फातिमा बंद कर देती, कुरान जैसे अली आते कुरान बंद कर देती।
علی آتے قرآن، فاطمہ بند کر دیتی. علی پوچھتے فاطمہ قرآن کیوں بند کر دیتی ہو؟ جب میں آتا ہوں تو حضرت فاطمہ عرض کرتی آقا جب آپ جاتے ہیں تو قرآن دیکھنا اچھا لگتا ہے، اور جب آپ آتے ہیں تو قرآن سے زیادہ آپ کا چہرہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا اچھا لگتا ہے. کیسا آداب ہوگا، کیسا آداب ہوگا. ہماری بیٹیاں اور ہماری ماؤں کو انہوں نے 1000 روپے مانگے، انہیں دے دیے ہوں تو کہتا یہ چہرہ دیکھ بھی لیں، اور کبھی پیسے نہ دیے ہوں اور پھر ان کا چہرہ تم کو دیکھو تو راجستھان کے نقشے سے بھی ڈھونڈا لگا. کہیں پہاڑیاں اور کہیں کھائیاں، ایسا چہرہ. ان کا موڈ اگر بگڑ جائے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. کھانا تو کیا آپ کی نماز بگڑ جائے، کھانا تو کیا آپ پڑھنا تو کیا پڑھ سکو ان کو دیکھ کر کے. اتنی خطرناک حیت یہ بنا دیتی ہیں، لیکن انہیں فاطمہ کا سبق یاد نہیں ہے، انہیں فاطمہ کے طور و طریقے یاد نہیں ہیں، انہیں حضرت زینب کی زندگی یاد نہیں ہے، انہیں حضرت سکینہ کی شان یاد نہیں ہے، انہیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی کے طریقے یاد نہیں ہیں. کہاں سے انہیں یاد ہوتا؟ ہمیں بھی تو علی کے طریقے یاد نہیں ہیں، ہمیں بھی تو حسین کی زندگی یاد نہیں ہے، ہمیں بھی تو غوث و خواجہ کے طریقے یاد نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو من دہا کا دوہے کا، تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. تو فاطمہ دیکھو سرکار کا سبق، دیکھو سرکار کا سبق. اچھا درود پاک صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت علی اور فاطمہ کے دونوں کے چکمک ہو گئی. چکمک تو سمجھتے ہو نا، چک چک ہو گئی. کیا ہو گیا؟ نارمل ڈسکس. اب لوگوں کو یہ سب بیس نے کس نے وہ سب نہیں آتا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہوا تو فاطمہ کا گھر رسول اللہ کے گھر سے 5 گھر دور تھا. اصحاب صفہ کا جہاں چبوترا ہے اس کے اس طرف فاطمہ کا گھر تھا، اور سرکار کا جو روضہ ہے وہ سرکار کا ہی گھر تھا. بس اتنا ڈسٹینس تھا، اتنا فاصلہ تھا. اب علی جب ناراض ہوئے تو فاطمہ کچھ بولنے لگی تو فاطمہ کو جلال آیا تو فاطمہ نے اٹھی وہاں سے اور گھر چھوڑ دیا. فاطمہ گھر چھوڑ کر کے رسول اللہ کے گھر گئی، اور رسول اللہ کے گھر جب فاطمہ پہنچی تو سرکار نے دروازہ بند کر لیا. سرکار نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر لیا. دروازہ جب بند ہوا تو فاطمہ نے کنڈی کھٹکھٹائی اور ارشاد فرمایا، عرض کیا. اندر سے جواب آیا کون؟ تو باہر سے بولی فاطمہ. تو سرکار نے فرمایا کس کی فاطمہ؟ کہا حسنین کی ماں. کہا کون سے حسنین کی ماں؟ کہا علی کی بیوی. بولے کون سے علی کی بیوی؟ کہا رسول اللہ کی بیٹی. بولے کون سے رسول کی بیٹی؟ یعنی فاطمہ نے جتنے سوال کیے سب کے جواب میرے آقا نے خود نے ایسے دے دیے کہ فاطمہ بہت پریشان ہوئی. یہاں سے واپس اپنے گھر گئی. واپس گھر گئی تو علی نے دروازہ بند کیا. اب وہاں بھی دروازہ بند. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں فاطمہ. کہا کس کی فاطمہ؟ کہا آپ کی بیوی فاطمہ. کہا کیسی بیوی فاطمہ؟ کہا حسنین کی ماں فاطمہ. کہا کیسی حسنین کی ماں فاطمہ؟ پھر فاطمہ کو یاد آیا. کہا میں غریبوں کے غم گسار کی بیٹی فاطمہ، میں رسول اللہ کی لگتے جگر فاطمہ. علی نے کہا کہ اب دروازہ کھولنا. جیسا ہی سنا دروازہ سب سے کھولا. فاطمہ جلال میں تھی، سو گئی، کچھ بولی نہیں. صبح ہوئی تو فاطمہ نے وضو بھی نہیں کیا، فاطمہ نے کچھ بھی نہیں کیا، سیدھے اٹھی اور رسول اللہ کے گھر سرکار کے گھر گئی. صبح میں تو سرکار کا دروازہ کھل گیا تھا. یہ تو ہمارے گھر ہیں جو 12 بجے تک نہیں کھلتے ہیں. اطباء سمجھتے ہیں؟ اطباء حکیم، حکمہ. حکمہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو تندرستی رکھنا چاہتا ہے، تندرست رہنا چاہتا ہے، تو وہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ کھول دے. سورج نکلنے سے پہلے وہ اٹھ جائے. لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، صبح سویرے کی ہوا جو چلتی ہے، بعد سحر، نسیم بعد سحر جس کو کہتے ہیں، وہ جب چلتی ہے اور وہ ہوا اس انسان کو لگ جاتی ہے تو 300 ایسی بیماریاں ہیں جو اس ہوا کی وجہ سے نہیں لگتی. آپ نے دیکھیں بہت سارے لوگ بغیچے میں صبح صبح چلتے ہیں، وہاں کلکاریاں بھی کرتے ہیں، زبانیں کاٹتے ہیں اور اپنے کلیجے سے آواز نکالتے ہیں. سب کرتے نہیں کرتے.
یہ سب سائنس ان کو سکھاتی ہے. میرے رسول کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں جو سائنس کی وجہ سے کرتے ہیں. میں نے تو تم کو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اذان پڑھو اور نماز میں لگ جاؤ. میں نے کہا تھا تم قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے گھر کے اندر میرے دوستو جو ہے خوشبو لگا کر گھر کا دروازے کھول دو. تو میرے آقا فرماتے ہیں 300 بیماریاں ایسی ہیں جو اٹھنے سے نہیں لگتی. 300 بیماریاں ایسی ہیں جو خالی صبح میں بستر چھوڑ دینے سے نہیں لگتی. اور اگر آپ نماز پڑھ لو تو 3000 ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو اثر نہیں کرتی. 3000 ایسی بیماریاں. کیونکہ جب آپ پانی سے وضو کرتے ہو تو آپ کی بہت ساری بیماریاں جھڑ جاتی ہیں. آپ کلا کرتے ہو تو منہ کی بیماریاں جھڑ جاتی ہیں. آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہو تو آپ کا میرے دوستو ناک صاف ہو جاتا ہے, تو پانی سے جو ہے بیماریاں جھڑ جاتی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی کسی شخص کے گھر کے آگے نہر چلتی ہو اور 5 مرتبہ اس میں وہ نہائے دن میں, تو کیا اس کے جسم پر محل رہ سکتا ہے؟ اس کے جسم کے اوپر کچرا رہ سکتا ہے؟ بس جس طریقے سے گھر کے آگے سے نہر چلتی ہو اور 5 مرتبہ نہانے سے کچرا نہیں رہتا, اسی طریقے سے جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو کبھی اس کے دل میں بھی زنگ نہیں رہتا, اس کے دل میں بھی کبھی محل نہیں رہتا. لہذا ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. فاطمہ اٹھی رسول اللہ کے پاس گئی. سرکار کے بارگاہ میں جانے کے بعد فاطمہ نے رونا شروع کر دیا اور سرکار کا یہ وتیرہ تھا, فاطمہ جتنی بار ملتی اتنی بار آپ سر پہ ہاتھ رکھتے. ابھی پیروں کو بھی یہی حکم ہے کہ کوئی بچی آپ سے مصافحہ کرے, آپ کی چادر چومے تو فٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. تم اپنے گھر جاؤ تو اپنے جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, آپ کی بہن ہیں, بھتیجیاں ہیں, بھانجیاں ہیں, جو بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھو. کیونکہ ہاتھ اگر آپ سر پہ رکھتے ہو تو آپ کے ہاتھ کے تلے جتنے بال آتے ہیں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے, اور اس نیکیوں کے عوض میں جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اسے بڑا فیض ملتا ہے. تو یہ طریقہ اسلام کا ہے, یہ طریقہ اسلام کا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے سر اقدس پہ دست مبارک رکھا تو فاطمہ کی آنکھوں سے, فاطمہ کے چشمے مبارک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. فاطمہ رونے لگ گئی, فاطمہ ناراض ہو گئی. میرے آقا مسکرا کر فرماتے بیٹا اتنا سب کیوں ناراض ہو, اتنا سب ناراض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کل رات کو ہم آئے تم نے دروازہ نہیں کھولا, ہم نے فاطمہ فاطمہ کیا, آپ کس کی فاطمہ کرتے رہے. اب ہم کبھی تمہارے گھر نہیں آئیں گے, ہم تمہارے گھر کبھی نہیں آئیں گے. میرے سرکار مسکراتے گئے اور سرکار نے کوئی جواب دیا. سنو سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں, میرے لال یہ مکان تمہارے لیے ہے, یہ ساری عظمتیں تمہارے لیے ہیں, یہ ساری محبتیں تمہارے لیے ہیں, لیکن ایک بات سنو, علی کو ناراض کر کے اگر تم یہاں آؤ گے تو پھر یہ رسول کا گھر تمہارے لیے نہیں ہے, یہ رسول کا گھر تمہارے لیے نہیں ہے. علی ناراض ہوں گے تو یہ دروازہ بند کا بند ہی رہے گا, اور علی راضی رہیں گے تو یہ دروازہ کھلا کے کھلا ہی رہے گا. کیسا سبق میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا. اس کے بعد فاطمہ نے کبھی علی کے سامنے کچ کچ نہیں کی ساری زندگی. آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں. ہمارے یہاں تو ہمارا تو طریقہ کیسا ہے, ہم تو جتنی تعریف اپنی کریں نا اتنی کم ہے. ایسا سب کام ہے میرے دوستو. لہذا ہم تو ذرا بھی غور نہیں کرتے. ہم تو ہمارا تو حال کیسا ہے, دل چلچل ہے, من ہے اداس, پانی میں کھڑے ہیں اور لگی ہے پیاس, پانی میں کھڑے ہیں اور لگی ہے پیاس. یہ ہماری زندگی کا نظام ہے, یہ ہماری زندگی کے طور و طریقے ہیں. لہذا فاطمۃ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا صوم و صلاۃ کی پابند, نماز کی پابند, اور جب بھی کوئی بات بنتی. ایک مرتبہ حسنین کریمین کو بخار آ گیا اور بخار تیزی سے بڑھنے لگا, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تھا. 2-3 دن ہو گئے. پھر میرے آقا تشریف لائے. میرے آقا سے پوچھا گیا حضور بچوں کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے, بخار نہیں اتر رہی ہے, کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا منت مانگ لو, ایک بکرے کی منت مانگ لو. سرکار نے ایسا نہیں کہا تعزیے کے سامنے شکر میں میرے بیٹے کو تولوں گی, یہاں لاری میں 25 روپے تو آتے نہیں, شکر میں تولوں گی. یہ ایسی منت میرے سرکار نے نہیں بتائی. میرے آقا نے کیا فرمایا, فاطمہ 3 دن تک روزہ رکھنے کی منت مانگ لو. 3 دن تک روزے کی منت مانگ لو. تو اگر بچہ بیمار ہو અને ماں کا دل تڑپ, بہت ساری مایا ایسی رہتی ہے, મારું ઘણું દિલ મારા છોકરા પર,
काजू कारीना आपी तो उसमें उंगली भी ना काटे, वो खाली काजू इसका काजा खा जावे, इतने तो गुस्से लिए तेज है। लेकिन ऐसी आदत, मेरे शौहर के साथ मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि जमाना नहीं जानता मैं कितना चाहती हूँ। एक महल्ले में तुम्हारे जैसे गरासी कोई लोग रहते होंगे, अरे शौहर मर गया गरीब का, और शौहर के मरने के बाद उसने जो वावेला मचाया, और वो वावेला मचाने के बाद महल्ले में किसी को सोने नहीं दे रहे, मेरा शौहर चला गया, मेरा शौहर चला गया। कुछ लोग जमा हुए, इन्होंने नक्की करा कि उसके घर चलो गए, घर चल के उसको जाके कह दो कब चल तेरे को भी ले जा मैं वहां, अरे तेरे को तेरे शौहर के पास ही दफन कर दे, तो तुम वहां रोती रही हो। इसको वहां ले गए, कहा तुम सब क्यों आए, मेरा शौहर तो दफन हो गया, अब क्या हुआ तुम्हारे आने की क्या वजह, कहा तेरे को बहुत याद आती है तेरे शौहर की, तो चल तुझे भी वहीं लेके चले जाते हैं। वो तो खाली खाली मरने का किसी को कोई मरा है आज तक किसी के लिए? किसी के शौहर के इंतकाल में कोई औरत कभी मरी नहीं। अरे शौहर तो कितने खतरनाक, बीवी मर जाए तो दूसरे दिन औरत ढूंढने का चालू। इसलिए फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई ना, बाप मरे ने वो अच्छा, बाप मरे पहले बाप को मरना चाहिए। कहाँ मरना है? मरना नहीं। औरत मर जाए तो 70 बरस की उम्र में दूसरी शादी करनी है, ये निजाम आदमियों का। और औरतों का निजाम देखो कि अगर 25 साल की लड़की हो, इसका शौहर गुजर जाए और 2 बेटियां ही इसके पास हो, तो उसको पूछो कि दूसरी शादी कर, तो वो क्या कहती है, दूसरी शादी नहीं करूंगी, इन्हीं बेटियों के ऊपर जिंदगी गुजार दूंगी। फिर जमाना कभी इनको जीने नहीं देता, जमाना कभी इनको परेशान कर देता है, लोग इसकी हेल्प की बजाय मुसीबत करते हैं, लोग इसको मेरे दोस्त तो पूछने की बजाय छेड़ने लग जाते हैं, तो फिर वो औरत के कदम बिगड़ते हैं। लिहाजा इससे पहले तो वो ये सब्र आजमा जिंदगी से ऐसा तैयार कर लेती है। मैंने ऐसी खातूनों को देखा है कि एक बेटा है और जिंदगी बेवाइयत में गुजर रही है, बेवा हो गई और सारी जिंदगी का निजाम चल रहा है, भाई खर्चा दे रहे हैं, माँ बाप खर्चा दे रहे हैं और जिंदगी गुजर रही है और जिंदगी का निजाम गुजर रहा है। कोई कहता है बेटा शादी कर ले, कहीं नहीं, ये मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो यही बेटा शादी करेगा, फिर यही लेके मुझे उम्रा में जाएगा, यही लेके मुझे हज में जाएगा। एक बेटे पर जिंदगी का निजाम मुनफिर होता है, ये औरतों का मकाम है और शौहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इनके हालात ही कुछ ऐसे बनते हैं कि इन्हें दूसरी शादी करनी पड़ती है, शादी के बगैर फिर चारा नहीं होता, ये जिंदगी का निजाम है। तो फातिमा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयाती में मेरे सरकार अली ने दूसरी शादी नहीं फरमाई, दूसरी शादी नहीं फरमाई। और फातिमा की वफात के वक्त में फातिमा ने लड़की पसंद की, फातिमा ने लड़की को पसंद किया और अली को कहा देखो मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो जिस लड़की को मैंने देखा है उस लड़की से आप निकाह करना, ताकि वो मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, मेरे बेटों को तकलीफ नहीं देगी। तो हजरत अली ने ऐसा ही किया जैसे फातिमा ने बताया था, जैसे फातिमा ने बताया था। उस दौर में 10-10 शादियां होती थी, 4-4 शादियां होती थी और वो एक निजाम था शादियां करने का, वो एक तरीका था शादियां करने का, वो एक फलसफा था शादियां करने का। उस मर्दान की मर्दानगियत को दुनिया सलाम करती थी, वो शादी करने का तरीका था। मेरे दोस्तों हमारे यहाँ तो जरा सी माहौल बिगड़ा कि जनाब चरस के हवाले हो गए, जरा सी माहौल बिगड़ा कि ये बाटली छाप हो गए और इन्होंने अपनी तबीयत बिगाड़ ली, इन्होंने अपनी हैयत बिगाड़ ली। घणो दुखी छू એટલે આ लाइन ऊपर चढ़ी गयो कि इससे ज्यादा दुख और क्या होगा कि तूने मुसीबत को दावत दे दी है, तूने तकलीफ को दावत दे दी है। वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे, वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, आज भी तौबा कर ले, आज भी तौबा कर ले। मेरे नबी की ये शान है कि तेरी तौबा मौला कबूल फरमाएगा और तेरे गुनाहों को परवरदिगार माफ कर देगा, माफ कर देगा। लिहाजा आज भी जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं, आज भी अल्लाह तुझे माफ करने के लिए तैयार है। 1000 गुनाह किए तब भी मेरे नबी ने कहा ऐ दीवाने वो तेरी बीवी है जो तुझे निकाल देगी, ये तेरे महल्ले वाले हैं जो तुझे निकाल देंगे, ये तेरे घर वाले हैं जो तुझे निकाल देंगे, ये तेरी कौम वाले हैं जो तुझे निकाल देंगे। अरे तू तो तौबा कर, मेरी रहमत तुझे आवाज देती है
गुनहगारों कहाँ फिरते हो सरगर्दां, इधर आओ तुम्हारी जुस्तजू में फिरती है रहमत मोहम्मद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। गांव के आगे वाल के पास चले गए, घनी दुखी थी, थोड़ी मदद करो। पीर साहब के पास चले गए, एक ऐसा ताबीज बना दो कि रोजी रुके नहीं। अबे ताबीज से रोजी आती तो बाबा घर एक बहुत बड़ा ताबीज लगा के ना बैठते। तुम्हारे गोरवा तक ऐसी गर्मी में तकलीफ करने क्यों आते हैं? ऐसे रूठे हुओं को मनाना, अने कोई एक है तो मना भी ले, हजारों को मनाना, ये कितनी मुश्किल का काम है, ये कितना भारी काम है। ये तो मुस्तफा का सदका है, हुसैन का करम हो गया कि आप मन गए, वरना आपको मनाने के लिए न जाने क्या क्या मिन्नतें करनी पड़ती, न जाने क्या क्या इंतजाम करना पड़ते, न जाने कितने रोजे रखना पड़ते। बहरहाल कहने का मतलब वो मंशा ये है कि अगर मांगना है तो यूं मत मांगो, ऐसा मांगो फकीरो बेनवा मांग लो, जो कुछ जरूरत हो। फकीरो बेनवा मांग लो, जो कुछ जरूरत हो। झिड़कना फेरना खाली नहीं, आदत मोहम्मद की। मांगना है तो नबी से मांगो, मांगना है तो मुस्तफा से मांगो, और मांगना है तो यूं मत मांगो, दरूद पढ़ के मांगो, दरूद की नमाज़ी करके मांगो। और यूं मांगोगे तो यकीनन खुदा के मुस्तफा की रहमतें जोश में आएंगी और काम बन जाएगा। 3 दिन की मिन्नत बीबी फातिमा ने रोजा रखने की मानी और असले में करीबन ठीक हो गए। अब रोजा रखना है, लेकिन सहरी कहां से करनी है? सहरी करने के लिए खाना का इंतजाम किए ना। हजरत अली से पूछा फातिमा ने, तलवारें लेके हुसैन 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 करते हो ना, उनके वालिद गिरामी का नाम अली है और उनके घर में मुट्ठी भर जौ नहीं। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, हुजूर रोजा रखना है लेकिन इंतजाम खाने का। तो अली ने कहा, रोजा खोलने में खाना चाहिए, रखने में क्या खाने की जरूरत है? बोले रोजा तो पानी से रख लेते हैं, कल सुबह में सूत काटेंगे, जौ मिलेंगे तो रोजा खोल लेंगे। अली ने भी रोजा रखा, फातिमा ने भी रोजा रखा, इमाम हसन ने भी रोजा रखा। अब ये रोजा रखा, मन्नत एक ने मांगी थी, रोजा सब ने रख लिया। मिन्नत एक की थी, रोजा सब ने रख लिया। रोजा रखा पानी पी के रोजा रखा। अली गए शहर में सूत काटने के लिए, सूत काटे और जौ, एक छटांग जौ ले आए, एक छटांग 1 किलो जैसे जौ बोलते हैं, एक छटांग जौ मिले, उसको ले आए। फातिमा कुरान पढ़ती गई, रोजे की हालत में चक्की पीस रही हैं, चक्की पीस रही हैं। चक्की से उसका आटा बनाया, 3 रोटियां बनाई और रोटियां रखी, पानी का गिलास रखा। रोजा खोलने का वक्त करीब था, बैठ करके दुआ करने की तैयारी थी और एक सवाली आके सवाल करता है, मैंने खाना नहीं खाया। आप रसूल के घर वाले हो, आपके यहाँ तो भूखों का पेट भरता है, आप खाली सवालों के सवाल को पूरा करते हो, लिहाजा हम माजरत चाहते हैं, आपके पास कुछ लेने आए हैं। हजरत अली ने कहा, हमसे ज्यादा तो हक इनका है। 3 रोटियां दे दी और रोजा
پانی سے کھول لیا، روزہ پانی سے کھول لیا، پھر رات کو روزہ رکھنے کا وقت آیا، پھر کل والا ہی ٹائم تھا، پھر پانی پی کے روزہ رکھ لیا، پھر صبح میں سوت کا تھا، پھر شام کا وقت ہوا، پھر 3 روٹیاں لے کے بیٹھے، پھر پانی کا گلاس رکھا، پھر ایک آنے والے نے صدا دی، ایک بچہ بولا میں یتیم ہوں، دنیا میں میرے ماں باپ نہیں ہے، اور سرکار نے ایسا کہا ہے جو یتیم ہوتے ہیں ان کے ہم والی ہیں، ان کے ہم مددگار ہیں، لہذا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کھانا تلاش کر رہا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا۔ حضرت علی نے کہا یہ بچہ کھانے کا زیادہ حقدار ہے، 3 روٹیاں اسے دے دو، پانی مانگے تو پانی بھی دے دو، سب دے دیا اور پانی پی کے روزہ کھول لیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یوں ہی پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ مسلمانوں 2 کلو سیب کا جنازہ نکالتے ہو پھر بھی روزے کی توفیق نہیں ہوتی، 1 کلو سموسے جھپٹ جاتے ہو پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا، دنیا بھر کی نعمتیں مولا دیتا ہے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائیابٹیز کے مریض ہیں، ہم کو تو اسٹون ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں تو ڈائیابٹیز کیا، اب تجھے گانڈابٹیز بھی ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے انکار کر رہا ہے، روزہ نہ رکھنے کے لیے یہ بہانے ہو رہے ہیں، روزہ نہ رکھنے کے لیے یہ انتظام ہو رہے ہیں۔ ارے تو روزہ رکھ لے، تو روزہ رکھ لے، تو روزہ رکھ لے، نبی کی بات تو سن، نبی کا کہنا تو مان۔ میرے نبی نے کہہ دیا میرا امتی روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، اس کی منہ کی سانس و سانس کی کریا سے جو بدبو جاتی ہے، نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، پروردگار نے فرمایا میرے بندے کی وہ بدبو میرے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے جو روزے کی حالت میں نکلتی ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہو کہ روزے رکھو گے، توبہ ہوگا، باقی مجھے تو پسینہ چھوٹتا ہے نہ، تم خالی سبحان اللہ کہہ کے بات کو پوری کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے تم کو پتہ ہے؟ تم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو نا، بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ ایک بار بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے احد پہاڑ کی برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، مگر کہہ دو سبحان اللہ تب نہیں ملتی، بول دو سبحان اللہ تب نہیں ملتی۔ سبحان اللہ بھی کہلوانے سے کہنے کا، ہمارے کہنے کا کہ سبحان اللہ بولو، میں تو پانی تلاش کروں گا اس کے لیے کہ میں ایسا بولوں کہ آپ سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ بولنے کا محور کیا ہے جانتے ہو؟ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے والا کب سبحان اللہ کہے گا تو یہ نیکیوں کا حقدار ہوگا کہ کوئی بات اسے اچھی لگے، دل کو بھا جائے، دل تڑپا دے اور اس کا دل تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دے، وہ مچل کر سبحان اللہ کہہ دے، وہ مغن میں سبحان اللہ کہہ دے، وہ اطمینان میں سبحان اللہ کہہ دے۔ بے ساختہ جب اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے تب اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ اب تو بدو کیدا پہ جیسے میں سبحان اللہ 500 وقت کو تو سو فرق پڑے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ سبحان اللہ تو آپ کہتے ہی رہو، تقریر کی بات نہیں کرتا ہوں، تقریر کی بات نہیں، آپ گھر میں بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کھانے بیٹھتے ہو تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ کیوں نہیں نکلتا؟ روٹی کیسی دینا برابر نتی اس کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ آج تیل بتا رہے تھے، کالے مرچو بتا رہے تھے، میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کھانے کے اندر کرنے کا کوئی محور نہیں ہے۔ میرے آقا امہات المومنین 12، کتنی؟ 12 امہات المومنین، سرکار کی 12 بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، 12 بیویاں۔ اب 12 بیویوں کے یہاں الگ الگ کھانا کھانے کا، تو اس کھانے کے اندر کبھی کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا کھانے میں سرکار کو کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ پسند کیا ہے، تو بولا لوکی۔ تم تو پہلے بھی کہتے وہ تو دودھ ہی کھاتے ہو نا، اب تیرا منہ کا مقصد ہے کہ تو کھائے گا دودھ۔ یہ میرے سرکار کی سنت ہے، میرے سرکار کی سنت ہے۔ میرے دوستو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سرکار نے 12 ماؤں کے وہاں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے وقت میں کبھی بھی کسی کھانے کو میرے آقا نے ایسا نہیں بولا کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے، جب بھی بولا بہت اچھا کھانا ہے۔ عورتوں کے اندر اللہ نے ایسی اندریاں رکھی ہے، تم اچھا نہ کون ہے تو کل کھانا اور بگڑ جائے، تمہیں ایسا پتہ نہیں چلتا۔
ہوں انہیں سیدھی کری دے. ابے تو کیا خاک سیدھی کرے گا؟ اِنَّا كُنَّا قَيْدًا عَظِيمًا. اس کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہے. اس کے سامنے آدم جیسا نبی نہیں جیت سکا، تیرے جیسا کوئی بندہ کیا جیت سکتا ہے؟ اس کے سامنے جیتنا بہت مشکل کا کام ہے. یہاں سارے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، پیروں کے بھی ہتھیار یہاں پڑ جاتے ہیں، ولی بھی یہاں چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں. یہاں محبت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے. تم عورت کو کہو کہ میں نے انصاف نہیں ملتو تو ہمارے جیسا کوئی بیوقوف نہیں ہے. عورت اگر کہتی ہے کیا گھر میں نے کبھی زندگی میں انصاف نہیں ملی، اس بات کا انصاف، عورت کے ساتھ انصاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ محبت کا نظام ہے. یہاں محبت سے کام کیا جاتا ہے، یہاں عقیدت سے کام لیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدادی حضرت فاطمہ نے 2 روزے رکھ لیے، تیسرا روزہ بھی اسی طریقے سے رکھا. تیسرا روزہ رکھ کر پھر روٹی لے کر کے روزہ کھولنے بیٹھے. پھر ایک صدا آئی کہ میں قیدی ہوں، 40 دن سے جیل میں تھا، اب چھوٹا ہوں، سیدھا اس گلی میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں روٹی مل جائے گی، یہاں کھانا مل جائے گا. علی نے کہا ہم سے زیادہ حقدار یہ ہے، اسے روٹیاں دے دو. روٹیاں دے دی گئیں اور روٹیاں دینے کے بعد وہ پانی سے روزہ کھول لیا گیا. منت کے روزے تھے، 3 دن تک سوت کاٹ کے جو کی روٹیاں بنائی گئی تھیں وہ روٹیاں بھی کسی منگتوں کو دے دی، کسی سوالیوں کو دے دی، اور 3 دن تک پانی پی کے روزہ رکھ لیا. 3 دن تک پانی پی کے روزہ رکھ لیا. آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں ایک وقت فاطمہ کے گھر کیسا آیا تھا. میرے سرکار نہیں تھے، میرے آقا گھر نہیں تھے، حسنین کریمین رہے، اور حسنین کریمین کی حاضری میں اب یہ ہوا کہ کھانا کا انتظام نہیں ہوا. کھانے کا انتظام نہ ہو سکا. کھانے کا انتظام جب نہ ہوا تو پھر مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ کیا بنا کہ فاطمہ نے دیکھا کہ ایک دن تو بچوں کو سمجھا کے نکالا، دوسرے دن بچوں کو سمجھانے میں کیا کیا کہ آپ نخلستان میں چلے جاؤ، نانا کے روزے پر چلے جاؤ، آپ باغیچے میں چلے جاؤ. بچے گھومنے جاتے، آتے پتیلی کے اوپر پانی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی جاتی، بچوں کو سمجھایا جاتا اور سلا دیا جاتا. تیسرا دن ہوا، امام حسین بڑے ہوشیار تھے، امام حسن اور امام حسین آئے اور انہوں نے کہا کہ ماں آج کچھ بیوقوف بنانے کا کام ہے، آج کچھ پتیلی میں پانی چڑھا کر کے ہم کو سمجھانے کا کوئی کام ہے، آج بھی سمجھا لو، آج بھی ہمیں سمجھا لو. ہمیں بڑی بھوک لگی ہے، ہمیں بڑی شدت کی بھوک ہے. آپ 3 دن سے ہمیں پانی پتیلی پر چڑھاتی ہیں اور سمجھا کر کے ہمیں سلا دیتی. ہم جانتے ہیں. فاطمہ نے دیکھا بچوں کے سامنے، میرے دوستو فاطمہ کی چیخ نکل جانے والی تھی مگر تابع ضبط کیا. فاطمہ نے صبر و تحمل کیا اور فاطمہ نے حسنین کریمین کے سامنے دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ خیال آیا، اے پروردگار آج میری یہ حالت کہ میرے یہاں اٹھی